السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جہاں ایک طرف کرولوس عثمان کے مداحوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ اب سیزن 5 کے سینیریو میں ایک پازیٹیو چینج آیا ہے اور اب یہ ڈرامہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے، وہیں ایک اور تاریخی ڈرامے کی شوٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور اس ڈرامے کی تیاریاں بھی ٹاپ لیول پر کی گئی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ ڈرامہ کون سا ہے، اور جب کہ کرولوس عثمان کی نئی قسط کے ٹریلر سے واضح ہو گیا ہے کہ بہت سی تبدیلیاں ہمیں نئی آنے والی قسط میں نظر آئیں گی اور کہانی میں نئے واقعات شامل ہوں گے جن میں عثمان بے زیادہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں، خاص طور پر منگولوں کے خلاف۔ تو اگلی قسط میں اس کی وجہ کیا ہوگی اور عثمان بے شہزادی ماریا کو کیوں اغوا کرنا چاہتے ہیں، اور آنے والی اس منگول کمانڈر کا کیا نام ہے اور یہ کون ہے، اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں غداری کے معاملے پر بھی کھل کر بات ہوگی کہ کیا جیر کوتائی واقعی غدار ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے منگول کمانڈر کی بات کرتے ہیں کہ اس منگول کمانڈر کا نام گورکلو خان ہے، یعنی کہ محمد بزداغ نے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ پرینک کر دیا ہے، اور یہ پرینک انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کیا ہے۔ پہلے ہمیں لگا کہ امیر جوبان کی انٹری ہوئی ہے، پھر لگا کہ یہ الخانی سلطنت کا حکمران الجائتو خان ہے، لیکن آفیشلی یہ نکلا گورکلو خان، اور اس نام کے کسی بھی منگول کمانڈر کا تاریخ میں ذکر موجود نہیں ہے اور یہ خیالی نام ہے۔ لیکن اس منگول کمانڈر کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ ہمیں آنے والی قسط میں دکھایا جائے گا وہ حقیقت ہے اور اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ تو پہلے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سن 1305 کی بات ہے جب بازنطینی سلطنت عثمان بے کی فتوحات پر جواب دے جائے گی، اور اس نے سوچا کہ عثمان بے کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کی فتوحات کا راستہ بند کرنے کے لیے یہی بہترین طریقہ ہے کہ منگولوں سے اتحاد کیا جائے۔ تو اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے الخان سلطنت کے حکمران الجائتو خان کے نکاح میں دے دیا جائے اور الخان سلطنت سے عثمان بے کی بڑھتی طاقت کے خلاف مدد طلب کی جائے۔ الجائتو نے بازنطینی سلطنت کے حکمران اندرونیکوس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے عثمان بے کے خلاف لڑنے کے لیے 40,000 منگول جنگجو دے گا، اور ناظرین کرام 1308 میں الجائتو نے 30,000 سپاہی بھی بازنطینی سلطنت کی طرف روانہ کیے، جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ بازنطینی سلطنت کے صوبے بٹریا کے کئی بازنطینی شہر جن پر عثمان بے نے قبضہ کر لیا تھا انہیں آزاد کروائیں۔ اور ناظرین کرام، اس وقت اس منگول فوج نے عثمان بے کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا اور عثمان بے کے ایک فوجی دستے کو کچل کر رکھ دیا تھا، لیکن عثمان بے کی طرف سے بھی اس کا ٹھیک ٹھاک جواب آیا اور انہوں نے اس کا جواب ایک قلعہ فتح کر کے دیا جس کا نام کرکوک تھا۔ تو چونکہ اس تاریخی واقعے میں کرکو قلعہ شامل ہے جو کہ نکیا سے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کرکو قلعے کی فتح دکھائی جائے گی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایترونوس قلعے کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اور ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق پرنسز ماریا کی الجائتو خان سے شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ الجائتو خان نے شاہی خاندان کے ایک اور فرد کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گورکلو خان صرف ایک مہرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھی الخان سلطنت کے شاہی خاندان کا کوئی فرد دکھایا جائے، اور اس حساب سے سینیریو کچھ اس قسم کا ہوگا کہ الجائتو خان گورکنوں کو ماریا کے لیے مناسب سمجھے گا اور ان کی شادی کا حکم دے دے گا، لیکن عثمان بے کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ پرنسز ماریا کو قافلے سے اغوا کرنے جائیں گی، کیونکہ اگر یہ شادی ہو گئی تو بازنطینیوں اور منگولیوں کا آپس میں اتحاد مضبوط ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ محمد بزداغ تاریخی واقعات کو ڈرامائی رنگ دے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس شہزادی کی شادی سچ مچ روک دی جائے اور اس پر گورکلو خان غضبناک ہو جائے جب اسے اس بارے معلوم ہو کہ شہزادی ماریا کو عثمان نے اغوا کیا ہے، اور پھر وہ عثمان بے کے خلاف حملوں کا آغاز کر دے۔ لیکن ناظرین کرام، منگول اب اتنے طاقتور نہیں ہیں اور عثمان بے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، تو عثمان بے کو ان کے جاسوس جس قسم کی اطلاع دیں گے تو وہ اسی کے مطابق پھر اپنی پلاننگ کریں گے۔ اور یہاں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوبرز نے اس قسم کے تھم نیلز بنا کر سارا یوٹیوب بھر دیا ہے جن میں پرنسز ماریا اور کنارل کو اکٹھا دکھایا گیا ہے یا پھر ان کی شادی کروائی جا رہی ہے۔ تو چلیں، ان دونوں کی شادی تو پھر بھی ہضم ہو جائے گی، لیکن فاطمہ اور سلیمان کے معاملے میں بھی یہی کیا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ ایک فیک لو سٹوری ہوگی، یہی صحیح، کیونکہ گونجا اور علاء الدین کی کہانی بھی تو فنکشنل ہے لیکن مداحوں کو پسند آ رہی ہے۔ اور تو اور آپ لوگ تو یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ سوشل میڈیا پر کارا جلیسون کے ساتھ آنے والی یہ منگول عورت
جنگجو آئزل 2 اس کا شام کے ساتھ پیئر بنایا جا رہا ہے اور بائندر بیکار جنگجو خاتون قسمت کے ساتھ پیئر بنا دیا گیا اور بوران کا فتنہ کے ساتھ، جو کہ سعادت خاتون کی سب سے قریبی ملازمہ ہے اور اس کی رازدار ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر اس بارے میں بات کرنی چاہیے، ترگت بے کے بارے میں۔ ترگت الب کی اولاد جن کا ذکر تاریخ میں موجود بھی ہے، تو ان کی شادی اور بچوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ترگت بے کے بیٹے کا نام الیاس بے تھا، لیکن ترگت کی شادی کروا کر پچھلے سیزن میں ماریا کو مار دیا گیا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ ترگت کا سینیریو بمسی بے کی طرح لکھا جا سکتا تھا کہ جس میں جنگجو کی ایک فیملی ہو، بیوی بچے ہوں وغیرہ، لیکن اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، کیونکہ اس ڈرامے کی آنے والی نئی قسط میں شاندار آغاز ہوگا، نئے مقامات اور جگہوں پر شوٹنگ کی گئی ہے اور اب ایک تاریخی واقعے کو بھی پیش کیا جائے گا، جبکہ سفید داڑھی والوں کی بھی ایک اہم موقع پر آمد ہوگی، اور اس کے علاوہ جنگی مناظر، زبردست ڈائیلاگز اور آنے والی قسط میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس لیے ہم روزانہ دن گن رہے ہیں کہ نئی قسط آنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اب ہم جیر کوتائی کی غداری کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بارے میں یقین نہیں آ رہا کہ یہ جیر کوتائی ہے۔ اس نے اتنے سال عثمان بے کے وفادار ہونے کی حیثیت سے گزار دیے، تو واقعی اب غدار بن گیا ہے، اور کیا وہ واقعی عثمان بے کے خلاف جاسوسی کرے گا؟ تو ناظرین کرام، اس معاملے میں مجھے یہ سینیریو سمجھ آتا ہے کہ عثمان بے سفید داڑھی والوں کی طرف سے ایک ریاست کے قیام کی اجازت کا لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور اب ان کی طرف سے اوکے ہونے پر عثمان بے ریاست کا اعلان کر دیں گے۔ اس خبر کو یعقوب تک پہنچائے گا جہر کوتائی، جیسا کہ ڈیلیٹ ہونے والے ٹریلر اور سیکنڈ ٹریلر دونوں میں اس بارے میں ہنٹ موجود تھا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جہر کوتائی یہ کام عثمان بے کی اجازت سے کرے گا، تاکہ یعقوب بے کو بھی معلوم ہو جائے کہ اب عثمان بے کو دھمکانا آسان نہیں۔ تو اس لیے جہر کوتائی غداری نہیں کرے گا، بلکہ وہ عثمان بے کے ہی حکم پر عمل کرے گا، تاکہ یعقوب بے کا جہر کوتائی پر اعتماد قائم ہو جائے، اور پھر عثمان غازی کی طرف سے الگ ریاست کے اعلان کے بعد یعقوب بے کا اگلا قدم کیا ہوگا، تو اس بارے میں عثمان بے کے لیے مخبری کر سکے۔ اور ناظرین کرام، جس تاریخی ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا نام ہے فاتح، اور اس کی پہلی قسط کی شوٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ہیرو سردار چائے اگلو ہیں، اور اس سیریز کی کاسٹ بہت سٹرونگ ہے، اور اس میں کرولوس عثمان سیزن 2 کا فلیٹ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہادر بے اور دندار کی بیوی زہرا خاتون بھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ پہلے ایران میں کی جائے گی اور بعد میں ترکی میں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔